اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کی ہے، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ آیت نمبر 47 سے بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا ذکر سٹارٹ ہوگا۔ ہم ان انعامات کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی بنی اسرائیل کو جو بتایا اور سمجھایا وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے آباء و اجداد پر، کیونکہ یہ اس وقت کے یہود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونٹی میں تھے، ان کو بتانے اور مسلمانوں کے ساتھ خطاب کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ جو امت مسلمہ ابھی ان سے پہلے تھی، اپنے عہدے پر اپوائنٹ تھی، ان کی کیا ہسٹری ہے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو کیسے فضیلت یافتہ قوموں میں شامل کیا، اور ان لوگوں کی کیسی عادتیں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم کہ اسفل سافلین مقام پر جا گرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا سب سے پہلے نمبر 1 ان کو نصیحت اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کی نعمت کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے، اللہ کی نعمت کی حفاظت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیا جائے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے ہی، اللہ ہم سے یہ چھین نہیں سکتا، یعنی یہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو سب سے پہلی نعمت بتائی وہ یہ بتائی کہ ان کو چوز کر لیا گیا تھا، سلیکشن ہو گئی تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی تمام جہان کے لوگوں پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وہ ایک چوزن نیشن تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز امت محمد کو دے دیا، کنتم خیر امہ کہہ کر، اور اس میں بھی ایک کوالٹی کے ساتھ یہ دی بیسٹ کا ٹائٹل ون کر سکتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے کہ ڈر جاؤ، واتقو اور بچو، اور ڈراؤ اور بچ جاؤ اس دن سے، اس دن کی، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں جزا دے گا، نہیں بدلہ دے گا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی شخص سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعت ان کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل ان کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن ایسا دن ہے، قیامت کا دن، کہ جس کی 3 کوالٹیز یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کوالٹی یہ ہے کہ کوئی انسان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گا، جو کہ ٹیگز، انفلوئنسر اور یہ کرپشن چینز اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے مجرموں کے آپس میں انڈر ورلڈ کے رابطے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کوئی اس دن کام نہیں آئے گا، نہ ان کو آپس میں کوئی تعلق کام آئے گا، نہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ ان کے آپس میں کوئی تعلق داریاں کام آئیں گی، کوئی دوستیاں نہیں کام آئیں گی۔ نمبر 2 کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اگر آپ دنیا میں ٹیگ ہولڈرز ہیں تو آپ نے کسی پر کوئی احسان کیا اور اس سے کہا کہ فلاں وقت پہ میری سفارش کر دیجئے، تو وہ آپ کے اس احسان کا لحاظ کر جاتا ہے، یا آپ کسی کو فالو کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہے، تو اللہ کے دربار میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یعنی کہ جو انبیاء پر نسبتوں پر فخر کرتے ہیں لوگ، ان کو، ان کے بزرگوں پر، کہ ہم کتنے ہی گناہ کروا لیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے انبیاء، ہمارے علماء ہمیں بخشوا دیں گے۔ تیسری جو فارم ہوتی ہے وہ کسی گرفتار شخص کو نکلوانے کی، وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چھڑوا کے لے جائے، کوئی حملہ کر کے ویسے لے جائے، یا اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کو، یا یعنی اس کا جو وہاں پر موجود منصف ہے اس کو کوئی رشوت وغیرہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کسی صورت میں چھٹکارا ممکن نہیں، یعنی وہاں پر مکمل طور پر عمل کے بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اس لیے اپنے عملوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات پہلے بتا دی ہے کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا، قیامت کے دن کی یہ بہت بڑی بگ پراپرٹی ہے۔ اچھا اب جناب یاد کیجئے وہ وقت، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، رہائی دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم وسوء العذاب وہ تمہیں برا برا عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم وہ برے طریقے سے ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت
بہت بڑی، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ طبری نے ابن عباس سے نقل فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور ملوک پیدا فرمائے گا، تو ان کا بندوبست ہونا چاہیے، تو انہوں نے مشورے سے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں، بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی نو مولود لڑکا ملے اسے ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے لوگ تو طبعی موت مار رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی یہ پالیسی چینج کی کہ اگر اس طرح سے ہم ان کی جانوسائڈ کرتے رہیں گے، ان کی نسل کشی کرتے رہیں گے، تو ہمارے کمیونٹی میں جو یہ چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، جو کوڑا اٹھانے والے، مالی، سویپر، اور یہ اس طرح سے، یہ پھر وہ لوگ تھے بنی اسرائیل جن کو زبردستی نہ تعلیم دیتے تھے، نہ ان کو کوئی صحت کے مواقع تھے، نہ ان کے کوئی جائز حقوق تھے، نہ کوئی ان کے سول رائٹس تھے۔ وہ اس طرح سے ان پر جبری مشقت کر کے ان سے کام لیتے تھے، اور اس قدر ان پر حاوی تھے، اس قدر ان پر وہ غالب تھے کہ ان کے بچوں کو زبردستی لے کر چھریوں کے ذریعے ان کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فرعون کی ایک بہت ظلم کی ایک روش تھی۔ تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں ریفرنس مل گیا جینوسائٹ کا، نسل کشی کا، لوگوں کو اس قدر قتل کرنا کہ ان کی نسل تباہ و برباد ہو جائے، تلف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ اس قدر بڑی ان پر آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو کیسے ختم کیا۔ بنی اسرائیل کو ایک ہتھیار بھی نہیں اٹھانا پڑا، کوئی جنگ نہیں لڑنی پڑی، کوئی ان کو کسی کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی اپنے معجزاتی طور پر، ان کے تمام دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ کیسے غرق کیا؟ دریا کو پھاڑ کر۔ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے مصر سے نکل رہے تھے، تو پیچھے فرعون اور اس کے لشکر نے آپ کا پیچھا کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے تو سمندر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، تو وہاں سے پھر دو دریا سیپریٹ ہو گئے اور درمیان میں سے راستہ نکل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، جس سے ان کے دلوں کو ٹھنڈک ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کا اظہار کیا ہے کہ تکلیف ان کی زندگی سے نکل گئی، ان کی زندگی سے جابر بادشاہ نکل گیا، ان کی زندگی سے پریشانیاں نکل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ تو کہانی کا، بنی اسرائیل کی کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظلم و ستم سے نجات دی، جبکہ اسے پیچھے ہسٹری دیکھیں تو صرف اللہ تھا جو ان کو ان کے چنگل سے نکلوا سکتا تھا، وہ اس قدر ان پر غالب تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر بنا لیا تم نے، العجل بچڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اور 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے میٹنگ کے لیے بلایا کہ ان کی ٹریننگ ہو اور وہ کتاب لائیں اور اپنی قوم کی ٹریننگ کریں۔ لیکن ان کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے اپنی کمیونٹی میں ایک بچڑے کو، جو سامری نے قوم کے زیوروں سے پگھلا کر ان کے لیے بنا کر دیا تھا، ان کو معبود بنا دیا اور صریح گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، یعنی کہ شرک۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن یہ عطا ہے اللہ کی کہ ان کی گناہوں کے باوجود فوراً اللہ نے ان پر پکڑ نازل نہیں کی، بلکہ اللہ نے اس کے بعد ان کو معاف کر دیا تاکہ وہ احسان مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَذَلَّلْنَا وَآتَيْنَا، وَإِذْ، اور جب ہم نے دی کتاب موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والی چیز شریعت، والفرقان لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے اور وہاں سے کتاب اور شریعت کا علم لے کر واپس آئے، اور جب آئے تو ان کو آ کر یہ معلوم ہوا کہ ان کی قوم نے تو بت پرستی اور شرک شروع کر دیا ہے، ان کی قوم نے تو گوسالہ پرستی شروع کر دیا ہے، ان کے بچڑے کو کی ایک پوری کی پوری شکل بنا کر اور اس کی آگے وہ مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ تو ان کو پھر بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلم کیا اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبوا، تو تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے
کرنے والے کی طرف اقتلوا اور قتل کرو انفسکم اپنی جانیں ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک وتاب علیکم اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی انہ هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر پھر جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہوا کہ بت پرستی ہو گئی ہے تو پھر وہ آپ کی کمیونٹی میں وہ ایسی کالی بھیڑیں تھیں، وہ ایسے بے برکت لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا حضرت موسیٰ کے ہونے کے باوجود، معاف کر دینے کے باوجود ان کو وہ تاوان بھگتنا پڑا کہ اپنی کمیونٹی کو ان 70,000 لوگوں سے انہوں نے پاک کیا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ کیونکہ دیکھیں کہ اس میں ایک کانسیپٹ کو ذرا سمجھیے، کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی فوجی ٹریننگ کر رہے ہیں، کوئی کسی قوم نے تو بغاوت کر دینے والے لوگوں کی سزا ہر ایک قانون میں ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو وہ باغی ہو چکے تھے، سرکشی پہ آمادہ ہو چکے تھے، اللہ کے حکم سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے ان کی سرکوبی ضروری تھی۔ اور پھر یہ کہ سم ٹائمز کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی آپ کو کفارے کے بغیر نہیں ملتی۔ اگر تو آپ نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے جس کے بعد اب آپ کو پہلے سزا بھگتنی ہوگی، پھر آپ کو معافی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمیونٹی کے، کیونکہ کیا تو کچھ لوگوں نے تھا لیکن وہ بے برکتی ایسی تھی کہ ہر ایک شخص کے اوپر اس کا وبال آنا تھا اگر وہ لوگ وہاں سے نہ نکالے جاتے، تو ان کو پھر مار کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور آیت نمبر 54 ہے جب وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یا قومی اے قوم انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر فتوبو تو تم توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے پاس فقتلوا انفسکم تو اپنے آپ کو قتل کرو ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے معبود پیدا کرنے والے کے نزدیک فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی انہ هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہم ہرگز تمہیں نہیں مانیں گے حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً ہم اللہ کو دیکھ لیں ظاہر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تم کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی عادتوں پہ کمنٹری چل رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو فیورز دیں ان میں سب سے بڑی فیور تو یہ تھی کہ وہ ایک ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہاں سے نکلے اور صحرائے سینا میں آئے۔ وہاں پر سے انہوں نے جس بستی میں جانا تھا وہاں سے پھر ان کو اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو منتخب کیا تاکہ ان سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب چونکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کلام کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کے ہم سے کلام کرے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو ہم اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صاعقہ اور کڑک یہ دو چیزیں تھیں، پہلے رجفہ آیا پھر صاعقہ سے وہ گر کر بے ہوش ہو کر مر کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو۔ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر وہ احسانات ہوئے ہیں جو عام کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد کوئی لوگ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں مرنے کے بعد لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے زندہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ وہ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور صحرا کی دھوپ انہیں جھلسائے دے رہی تھی، تو اللہ نے ان پر خاص قسم کے بادلوں کا سائبان کر دیا اور کھانے کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کر دیا۔ من کی تفسیر میں سب سے صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ کھمبی جیسی کوئی چیز ہے،
جو صحرا میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور من ایک طرح کی میٹھی گوند بھی ہے۔ تو سلوا ایک طرح کا بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا ایک پرندہ تھا۔ تو یہ ان کی کھانے کی چیزیں تھیں کہ ان کو صحرا میں کوئی میٹھی سی کوئی کھمبی ٹائپ چیز مل جاتی جس کو وہ پانی میں مکس کر کے پی لیتے یا ویسے کھا پی لیتے، اور کبھی کبھی اس کو جو ہے وہ بنا لیتے، اس کو پکا لیتے اس طرح سے، یعنی کہ وہ اس کو یوز کر سکتے تھے کھانے کے لیے۔ اور ساتھ ہی بٹیر جیسا بٹیریا سے بڑا یا ملتا جلتا کوئی پرندہ سا تھا جس کو وہ بھون کر روسٹ کر کے کھا لیتے تھے، وہ ان کے گھروں کے پاس آ جاتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، من اور سلوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی رحمت اور مہربانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے ایک ایسا انتظام کیا کہ ان کے سروں پر صاحبان بادلوں کے تھے، اور وہ پرندوں کا گوشت کھاتے تھے اور من استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، یعنی جو بھی رزق دیا ہے اس میں سے صاف ستھری اور پاکیزہ چیز کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن کانو تھے وہ، انفسہم، اپنے اوپر ہی، یظلمون، ظلم کرتے، یعنی جب انہوں نے اپنے مطالبات غلط کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ، اس بستی میں، فَكُلُوا، تو کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حیث، جہاں سے، شئتم، چاہو تم دونوں، چاہو تم، راغدن، بفراغت، دل کھول کر، مزے مزے سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہونا دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہتے رہنا، حطۃ، یا اللہ ہماری خطائیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری گناہ اور خطائیں تم سے دور کر دیں گے، بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ بنی اسرائیل کو اب اللہ تعالیٰ نے وہ ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دے دیا جس کے لیے ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، مصر سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے تو ہم تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کریں گے اور تمہیں مزید بھی دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس تبدیل کر ڈالا وہ ان لوگوں نے، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، بات، غیر الذی، سوائے اس بات کے، کیلا، جو ان کو کہی گئی تھی، جو کہا گیا تھا اس کے برخلاف انہوں نے کوئی اور ہی بات شروع کر دی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب، بما، بسبب اس کے، کانو تھے، یفسقون، و فسق کرتے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، بیسیکلی یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہ کوئی بات جو انہوں نے کی تھی اس پہ اللہ تعالیٰ کو غضبناک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے اس رویے پر غضبناک ہوا کہ انہوں نے اللہ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں اس کو نان سیریس طریقے سے لے کر چلے، اور پھر جو ظالم تھے انہوں نے حطت، ان کی جگہ پہ ہنتتن کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو سجدہ کرنے کا حکم تھا وہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے اپنی سرینوں کے بل، اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں تھائس کو نیچے کیا ہوا تھا، اور اس طرح سے گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو شہر میں داخل ہو رہے تھے، اور پھر اس کے بجائے انہوں نے یعنی مخالفت، حکم الہی کی مخالفت کی، اللہ کے حکموں کو تبدیل کیا، تخریف کیا، اور بیکار کی، مذاق بنایا، اور پھر اپنی زندگی کو سیریس نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، اور وہ عذاب کچھ کہتے ہیں کہ وہ طاعون کی بیماری کی صورت میں آیا، اور کچھ کسی اور سینس میں کہتے ہیں، لیکن پھر یاد رکھیں کہ جب اللہ کو بار بار، تو اب ہمیں جو یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، اور جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مسلسل اگنور کیا، ریجیکٹ کیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ایک فضیلت یافتہ قوم سے ہاتھ نیچے گرتے گرتے ایک مغضوب علیہم کا ٹائٹل پر جا پہنچی۔ یہ ایک عمدہ اگزامپل ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، احسنی تقویم سے وہ اسفل سافلین میں کیوں گئے؟ کیونکہ وہ اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے تھے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ حدود شکن تھے اور حد سے باہر نکل جاتے تھے اور فسق کرتے تھے، یاد کر لیں کہ ہم نے
پڑھ کے آئے ہیں تیسرے رکوع میں سورۃ البقرہ کے فسق کی تفسیر کہ فسق وہ لوگ، فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدود شکن ہوتے ہیں، جو کہ انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 6 کو اسٹڈی کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے اصول بیان کیے ہیں جو کہ یونیورسل اصول ہیں کہ قومیں ہمیشہ انسانوں کے اپنی پرسنل عادتوں کی بنیادوں پر ترقی کرتی ہیں، اس میں کوئی نسبتیں کام نہیں آتی، کوئی انتخاب کام نہیں آتا۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے ڈسکوالیفائی کر لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی وہ قوم ترقی نہیں کرتی۔ اب بنی اسرائیل کی قوم کی ہسٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قوموں کے عروج و زوال کے واقعات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس انتخاب شدہ قوم کو اللہ کے انعامات دیے، اس میں نمبر 1 تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آل فرعون سے نجات دی، ان پڑھوں کو کتاب اور شریعت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوم سے نجات دی جو کہ ان کو کوئی سوشل سول رائٹس نہیں تھے، اور اس نجات کے بعد نہ صرف یہ کہ نجات دی بلکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور شریعت کا علم بھی دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو بت پرستی کی اور اللہ نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے اللہ اور مطالبہ کر بیٹھے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر کے بھی ان کو دوبارہ سے زندگی بخشی۔ پھر اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، پھر اللہ نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات کیے، لیکن بنی اسرائیل ان انعامات کو کس طرح سے لے رہے تھے؟ اللہ نے ان کو آل فرعون سے نجات دے کر صحرا میں پہنچایا، تو وہاں پر جا کر انہوں نے اللہ کے اس حکم کو نافرمانی میں بدلا اور بت پرستی شروع کر دی۔ جب کوہ طور سے حضرت موسیٰ بک لے کر آئے تو اس کو نہیں ماننا اور کہنے لگے کہ ہم تو خود اللہ کو دیکھیں گے۔ جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تو وہاں جا کر مطالبہ کر دیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ادب کا مظاہرہ نہیں کیا، ان کی مینٹل اور مورل ٹریننگ نہیں تھی۔ پھر جب ان کو یہ انسٹرکشن ملی کہ تم شہر مقدس میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے وقت حطتن کہہ کر، تو کہنے لگے ہم نہ سجدہ کریں گے نہ ہم حطتن کہیں گے، ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ پھر جب اللہ نے ان پر بادلوں کا سائبان کر کے ان کو من و سلوہ دیا تو انہوں نے من و سلوہ کی جگہ پر دالیں، سبزیاں، اناج اور ترکاری کا مطالبہ کر دیا۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی قوم جو بے صبری ہو، جو نافرمان ہو، جو غیر سنجیدہ ہو، جو احکامات پہ عمل کرنے والی نہ ہو، وہ قوم کبھی بھی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے منتخب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسی قرآن کا اٹل اصول ہے کہ جن قوموں میں یہ خصوصیات ہیں وہ قومیں کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی اور نہ ہی ترقی کر سکتی ہیں۔